السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 556 سورہ انعام کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 93 سب سے پہلے ہم قرآن اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ ومن اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو افترا باندھے علی اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ، او قال یا کہے اوحیا وحی کی گئی ہے الیہ میری طرف، ولم جبکہ نہیں یوحا وحی کی گئی الیہ اس کی طرف شیئن کوئی چیز، ومن اور جس نے قال کہا سأنزلو کہ میں بھی اتاروں گا مثل ما اس کے جیسا انزل اللہ جیسے اللہ نے اتارا، ولو اور کاش کے ترا آپ دیکھیں جبکہ الظالمون ظالم لوگ فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، والملائکۃ اور فرشتے باسطوا پھیلاتے ہیں ایدیہم اپنے ہاتھ، یہ کہتے ہوئے کہ اخرجوا نکالو انفسکم اپنی جانیں، اليوم آج تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب الہون ذلت کے عذاب کا، بما وجہ اس کے کہ کنتم تھے تم تقولون کہتے علی اللہ اللہ پر غیر الحق ناحق باتیں، وکنتم اور تھے تم عن آیاتی اس کی آیات سے تستکبرون تکبر کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی اسی طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں۔ اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ اس آیت میں اہم ترین باتیں یہ بتائی گئی ہیں، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، دنیا کا سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی کی گئی، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح نازل کرتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کیا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم دیکھو گے اس وقت کو جب کہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو تمہاری جانوں کو نکالو، آج ذلت کا عذاب مزہ چکایا جائے گا اس وجہ سے کہ جو تم دنیا کے اندر ناحق باتیں کہا کرتے تھے اور تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ غرور کیا کرتے تھے، گھمنڈ کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے بات کہی، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ ایک ہے کہ زید عمر بکر پر جھوٹ باندھ دینا، ایک ہے کہ بیٹے پر جھوٹ باندھ دینا، ایک ہے کہ کسی رشتہ دار پر جھوٹ باندھ دینا، ایک ہے کہ اپنے دوست پر کوئی جھوٹ باندھ دینا، لیکن بات آگے جب بڑھ جاتی ہے اور آدمی اپنے خالق اور مالک رب العالمین اور مالک یوم الدین جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ستارے اور سیارے، جمادات اور نباتات، حیوانات اور دنیا اور کائنات ساری موجود ہے جس کے ہاتھ میں، اس کے بارے میں اتنی ہمت کرے اور جرأت کرے کہ وہ اس کی طرف جھوٹ باندھے، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہو نہیں سکتا۔ اسی حقیقت کو سورہ انعام کی آیت نمبر 21 میں بیان کیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے پر جھوٹ باندھا یا یہ کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جھٹلایا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 144 میں بھی یہ بات آئے گی آگے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بس اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ وہ بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس جرم سے بچانا چاہیے۔ اور
اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ اس کے اوپر کوئی وحی آئی نہیں، جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، نبوت کا دعویٰ لوگوں نے کیا، جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، اپنی طرف اس بات کو منسوب کیا کہ ان کی طرف وحی آتی ہے، حالانکہ کچھ وحی کچھ نہیں آئی، خامخواہ کا دعویٰ کیا ہے، جھوٹے مکار ہیں۔ ایسے جھوٹے دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے، ان جھوٹوں کی طرف ہم اپنے کان نہیں لگائیں گے۔ ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید سے جمے رہیں اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی سچی عقیدت کے ساتھ اور اچھے عقیدے کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم منسوب رہیں۔ بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بات کہی کہ قرآن مجید جیسی یہ لوگ بھی بنا لیں گے، ہم بھی اتاریں گے ایسی چیزیں جو اللہ نے اتاری، ہم بھی بنا لیں گے۔ ایک صورت نہیں بنا سکے۔ قرآن مجید نے چیلنج کیا، قرآن مجید جیسی کوئی کتاب لے کے آؤ، نہیں لا سکے۔ 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے۔ ایک آیت لے کر آؤ، نہیں لا سکے۔ ایک بات لے کر آؤ، نہیں لا سکے۔ کوئی بھی قرآن مجید جیسا ادب کا شہ پارا قرآن مجید جو دریا ہے، سمندر ہے، جو علم کا سمندر ہے، اس کی کوئی تہ نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ایسی کتاب کا کوئی ایک آیت کوئی بنا نہیں سکتا، یہ وہ مقدس کتاب۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم دیکھو گے اذ الظالمون فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں رہیں گے۔ ایک دور آئے گا قیامت کا، موت کی سختیوں میں لوگ رہیں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اور کہیں گے کہ نکالو تمہاری روحوں کو، نکالو اپنے اندر سے تمہاری روح۔ اس وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ ذلت کے عذاب کا مزہ اس وجہ سے ان کو دیا جائے گا، ذلت کے عذاب کا مزہ ان کو چکھایا جائے گا کہ وہ لوگ دنیا میں ناحق اللہ پر بہت سی باتیں کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ غرور کیا کرتے تھے، گھمنڈ کیا کرتے تھے۔ ہم اللہ کی بندے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں، بسر و چشم اللہ کے احکامات کو قبول کریں، کلام الہی کے سامنے جھک جائیں، عقیدت اور محبت سے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیں، اس پیغام کو دنیا میں عام کریں۔ یہ وہ کتاب ہے جو کتاب مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری بھی ہے، مبارک ہے، یہ منزل من اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری بھی کتاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله